آپ چودھری محمد یونس ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے. اللہ پاک کی رحمت ہے. سر آپ کس پاکستان کے کس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں صوبہ پنجاب سے میرا تعلق ہے جی. بائی برتھ میں لاہور سے ہوں اور آلموسٹ 24-25 سال ہو گئے مجھے اس وکالت کے پیشے سے منسلک. سر آپ کو شعبہ قانون میں آنے کا خیال کیسے آیا؟ میرے سینئر اور میرے جو ٹیچر ہیں میرے استاد ہیں چودھری حمید الدین مرحوم صاحب, وہ چیمبر یہ انہیں کا ہے جی. اور ان کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ شعبہ جوائن کیا اور الحمدللہ 99 سے آن ورڈ میں اسی فیلڈ میں ہوں. سول سائڈ پہ کرتا ہوں پریکٹس اور باقی آپ کے سامنے بعد میں آئیں گے. کیریئر کے زمن میں کن شخصیات نے آپ کی رہنمائی فرمائی؟ سب سے پہلے تو رہنمائی جی میری فرمائی میں بتا رہا ہوں چودھری حمید الدین صاحب مرحوم جو ہیں وہ سول لا کے بڑے پرومیننٹ لائر تھے اور بکس کی جہاں تک دیکھیں آپ اگر دیکھیں گے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 1979 والا وہ ان کی کتاب بھی انہوں نے لکھی تھی اور وہ اتنی مطلب زیادہ وہ اس کی پبلسٹی ہوئی کہ میرا نہیں خیال کہ سپریم کورٹ کے کسی بھی بینچ میں وہ کتاب نہ ہو. سر ڈسٹرکٹ کورٹ سے لے کر جی سپریم کورٹ تک کا سفر کیسے محسوس کرتے ہیں؟ اگر میں وہ اس کو ذرا تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں ریورس کروں تو مجھے یہی لگتا ہے کل کی بات ہے کہ میں نے 99 سے آن ورڈ ماشاءاللہ 24-25 سال ہو گئے ہیں اور بات آپ کی بڑی صحیح ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ 1-2 دن کی بات ہے. الحمدللہ سول کورٹ سے شروع کی ہے اور پریکٹس ساری میری کیونکہ سول سائڈ پہ ہے تو اب تک میری سارا جو نا سول کورٹ سیشن کورٹ بینکنگ ساتھ ساتھ تھوڑا بہت فوجداری بیلوں کی حد تک کرتا رہا لیکن اس سے زیادہ نہیں. پھر کیونکہ چوئی صاحب کا یہ چیمبر تھا وراثت میں سمجھ لیں کہ ہمیں وہ کیسز وغیرہ اس طرح کے ان کے ملے ہیں سیٹلمنٹ کے ہو گئے سروس میٹر کے ہو گئے تو وہ اسی فیلڈ میں ہم. سر آپ کے پاس سب سے زیادہ کیسز کے مقدمات کیا ہوتے ہیں؟ پراپرٹی سے ریلیٹڈ زیادہ ہیں, باقی فیملی بھی چلتے ہیں ریڈ بھی چلتے ہیں, وہ بھی ہوتا تو پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہی ہے نا. تو پیورلی دیکھ لیں سول سائڈ پہ میں نے کی ہے پریکٹس ساری جتنی بھی کی ہے. سر پاکستان کی عدالتوں میں عمومی طور پر مقدمات کی طوالت کے اسباب کیسے التوا کا شکار کلائنٹ پریشان وجہ کیا ہے؟ اس میں دیکھیں اگر ہم ایک طرف تو دیکھیں ججز کی کمی ہے, سیکنڈ یہ ہے کہ اس میں لٹیگیشن جو ہے نا کافی حد تک اگر آپ دیکھیں تو فرولس لٹیگیشن بڑی ہے تو اس کی وجہ سے اگر ہم اس کو دیکھ لیں کہ جب ایٹ ٹائم آف فائلنگ ہی اگر اسکروٹنی ہو کے اس کو ہم دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ کافی حد تک وہ کیسز جو بالکل چلنے کے مینٹینیبلی اسٹیج پہ اگر اس کو کر دیں تو میرا خیال ہے کافی حد تک یہ اس کی کمی ہو سکتی ہے. باقی یہ ہے کہ اب آپ کے سامنے سول لا جیسے عام پنجابی میں یا اردو میں ہم کہتے ہیں دیوانی کی ایک دیوانہ بنا دیتا ہے. کافی حد تک پچھلے دنوں میں کافی اس پہ امینڈمنٹ ہوئی ہیں جس میں میرے موجودہ صدر شہزاد شوکت صاحب کا بڑا رول ہے. جو ہائی کورٹ کی کمیٹی بنی تھی اس میں انہوں نے بڑی امینڈمنٹ کی اور مسٹر جسٹس منصور علی شاہ صاحب آج کل سپریم کورٹ کے جج ہیں سینئر آلموسٹ نیکسٹ چیف جسٹس وہ آ جائیں گے اکتوبر میں اور ان کا بڑا رول ہے ایز اے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ. انہوں نے بہت زیادہ اس پہ کام کیا اور الحمدللہ کافی امینڈمنٹ ہوئی ہے 2009 میں 10 میں 19 اور 20 میں آ کے کافی ہوئی ہیں اور اس کا یہ اب ثمرات آپ دیکھ لیں کہ اس کے ہونے کے بعد کافی حد تک بہتر ہو گیا ہے. سی پی سی میں امینڈمنٹ ہو گئی ہے. اب وہ جو ہوتی تھی کہ 2 سال یا 4 سال ایویڈنس ہی نہیں ہوتی تھی, ججز کو بھی اس پہ کافی پابند ہو گئے ہیں اور وہ موقع دے کے اس کو سپیڈ اپ کر رہے ہیں. تو اچھی بات ہے. ایک کیس ہے اس کو ڈیسائیڈ ہونا چاہیے لمٹ کے اندر, یہ تو نہیں کہ سال وہ چلتے رہتے ہیں. سر پاکستان میں آئین پاکستان موجود, قانون موجود, عدالتوں کے جج صاحبان کے پاس قلم کی طاقت. جی سوال یہ ہے کہ پاکستان اور عدالتیں اس وقت تنقید کے نشانے پر ہیں, وجہ کیا ہے؟ اب اگر اس کا تو اس طرح آپ دیکھیں گے کہ اگر کسی ایک قوم قصوروار ٹھہرا دیں نا کہ لو جی عدلیہ کے جج کسی بھی سٹیج میں ہوں, سپریم کورٹ کے ہوں یا سول کورٹ ہو, تو غلط ہے. میں نے پہلے جیسے آپ کو بتایا ہے کہ ایک تو ویکنسیز کم ہے, پاپولیشن کے حساب سے ہمارے اتنے ججز نہیں ہیں, ہر دفعہ اس میں کمی رہتی ہے. وہ سول کورٹ سے لے کے اپ ٹو سپریم کورٹ تھا. اب آپ دیکھ لیں جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ نیچے ہر دفعہ 250 ہمارے ڈسٹرکٹ لاہور میں
सिविल जजेस 250 पौने 300 की तादाद है और 18-19 एडिशनल सेशन जज साहब है। पॉपुलेशन लाहौर की देख लें और लिटिगेशन देख लें डेली बेस पे कितनी हो रही है, उस हिसाब से बहुत कम है तादाद जजेस की। मीनवाइल आप इधर देख लें, हाई कोर्ट में देख लें, 60 की स्ट्रेंथ है, कभी पूरी नहीं हुई। अब भी गालबन 12 या 14 पोस्टें खाली हैं, करते नहीं, होते नहीं काम। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट देख लें, 17 जज नहीं पूरे। अब ये कैसे होंगे? 17 की जगह मैं कह रहा अमेंडमेंट करके 30 रख लें आप। लेकिन ये जो लिटिगेशन है, जो लोग इतने से सालों से पेंडेंसी है, केस फाइल हो गया सुप्रीम कोर्ट में और कोई उसको देखता ही नहीं, कोई होता ही नहीं उसका। अभी भी अमेंडमेंट हुई है पिछले दौर में, केयर टेकर में हुई है कुछ थोड़ी, उससे पहले सॉरी जो हमारी पिछली गवर्नमेंट थी, कि इसका वो उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में 14 डेज के अंदर अंदर जो अर्जेंसी वाले मैटर हैं, बेल मैटर हैं और जो स्टे मैटर हैं, उनको किया। जज साहिबान की कमी पूरी करना स्टेट की जिम्मेदारी है या डेफिनेटली स्टेट की जिम्मेदारी है। उसको फर्स्ट ऑफ ऑल पहले, सब तो पहले ये कमी पूरी करी जाए, और जहां आप समझते हैं कि जजेस की कमी के अलावा भी जो है उसको भी फौरी तौर पे इसको एनहांस करना चाहिए। मैं तो कह रहा 17 है, 17 की जगह 30 रख लें। और सबसे बड़ी हमारी, जैसे मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, लाहौर में रेगुलर बेंच कोई नहीं, रजिस्ट्री नहीं आ रही। ये पिछले वीक इलेक्शन वाले दिनों में आई है। अगर रेगुलर बेंच इधर बैठने और पेंडेंसी, मेरी पिछले दिनों मुलाकात भी हुई है, जितनी प्रिंसिपल सीट पे पेंडेंसी है इतनी ही पेंडेंसी लाहौर में है। कैसे ये खत्म होगी? सर, जैसे कि आपने बेंच की बात की, चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में 3 रुकनी, 5 रुकनी, 7 रुकनी बेंच तश्कील दिए जाते हैं। सीनियर जज साहिबान को मुस्तरद करते हुए जूनियर जज साहिबान को आगे लाया जाता है। सवाल ये है कि सीनियर जज साहिबान तश्कील जब दिया जाता है बेंच, तो सीनियर जज साहिबान को मद्देनजर क्यों नहीं रखा जाता? इसके अलावा ये बेंच टूट क्यों जाते हैं? हाँ, उसमें 2-3 वजूहात हैं। देखिए ना, एक तो जो इसकी फिक्सेशन ऑफ बेंच है, ये तो देखिए चीफ जस्टिस अब तो बल्कि कमेटी बन गई ना, 3 सीनियर मोस्ट जजेस जो है ना वो बैठ के बेंच की तश्कील, बेंच की नॉमिनेशन करते हैं। अब रह गई बात के जूनियर जजेस, जूनियर कोई नहीं होता, सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस सीनियर ही होते हैं, सीनियरिटी वाइज जूनियर सीनियर आप कह सकते हैं, लेकिन अपने वो जो कोर्स की हद तक है वो इंडिपेंडेंट होते हैं। अब ये एक अलग बात है। हाँ, ये आपकी बात सही है कि देखें, अगर बेंच 1 है, चीफ साहब ने अपने साथ 2 या 3 जजेस जो बिठाए हैं, तो वो इसलिए होता है कि सारों की नुमाइंदगी भी हो जाए ना, देखना होता है। ये नहीं होता कि वो कोई अपने बहुत ही जो उनके करीबी हैं उनको लगाते हैं, बाकी तो कानून और आइन के मुताबिक ही जो भी जजेस होंगे उन्होंने फैसला करना है। सारे बेंच इक्वल है, हमें उसमें कोई नहीं है। बाकी ये कि हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि रेगुलर बेंच, जैसे कराची में अगर पेंडेंसी बहुत ज्यादा उधर रेगुलर अगर रजिस्ट्री में एक बेंच बैठ जाए, इसी तरह हम लाहौर पंजाब में बैठ जाए, तो कितनी लिटिगेशन आपकी कम हो जाएगी, डिस्पोजल होगी। अब हो क्या रहा है, पिछले दिनों चीफ साहब के थी मीटिंग, उन्होंने बताया है कि हम ये कर रहे हैं, अभी तक तो ये रोक रहे हैं कि जितनी हमारी पेंडेंसी है, अगर सपोज एक महीने में हम 20 केसेस या 200 केसेस डिस्पोजल पे होते हैं, तो 250 केस नहीं फाइलिंग हो जाती। तो हमारी यही कोशिश है कम से कम हम ये जो गैप है ना, इसको कम करें। सर, आपके ख्याल में जज साहिबान के दरमियान मुखालफत चल रही है, सियासत? नहीं, कुछ नहीं, मैं इसको नहीं, ना सियासत है ना मुखालफत है। हर कोई जज अपने तौर पे आए हुए हैं और कोई धड़ाबंदी है भी नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये 3-4 महीने से चले, पहले तो इतना बड़ा नहीं था, काफ़ी दफ़ा मीटिंग हुई है। तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, इवन लाहौर हाई कोर्ट के जजेस, सबसे मीटिंग होती है। कोई धड़ाबंदी नहीं, कोई कुछ नहीं, ये सिर्फ अफवाहों की हद तक है, बाकी कोई नहीं। हर एक ने अपना काम करना है और जज अपनी कोर्ट की हद तक वो खुद मुख्तार है, जो मर्जी फैसला करे उसने कानून और आइन के मुताबिक। इन केस अगर किसी वजह से कोई आपकी बात जैसे धड़ाबंदी या कोई इस तरह की बात होती है, तो वो आगे राइट है उसका, अपील का, आगे आप चले जाते हैं। सर, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, नेब के जज साहब ने मुस्तफे होने का ऐलान किया। मुस्तफी आजकल जज साहिबान क्यों हो रहे हैं, वजह क्या है? देखिए, एक पर्टिकुलर, अगर आप नाम तो नहीं किसी का लेना, सारे हमारे लिए काबिल एहतराम है, जो छोड़ गए हैं या रिटायर्ड हो गए हैं या इन सर्विस हैं, या अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आप कहते हैं किसी के खिलाफ अगर कोई भी इंक्वायरी या कोई आती है कंप्लेंट, तो उसको थ्रेशोल्ड होना चाहिए, देखना चाहिए आया इसके कितना वजन है। अगर तो वो ठीक है तो बिल्कुल उसमें जो एज पर लॉ उस पर जो डिसीजन है करना चाहिए। लेकिन ये जो पेंडेंसी है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एप्लीकेशन आती हैं, उसको देखते कोई नहीं, पड़ी रहती हैं 5-5 साल या 2-2 साल, ऐसा नहीं होना चाहिए। फौरी तौर पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मेरे हिसाब से तो पहले जितनी पेंडेंसी पिछली है उसको इन आइदर में इन अकॉर्डिंग लॉज को डिसाइड करें, आगे चलें। अच्छा
سر اور اگر اس میں سوری ایک بات آپ جی اگر اس میں دیکھتے ہیں کہ کسی نے صرف میلف آئی ڈی کی بنا پہ یا کسی جج پہ اس کے ساتھ اگر کوئی اس کی عداوت ہے یا کچھ اس طرح کی بات تو ہیوی پلنٹی ڈالنی چاہیے. اگر وہ جھوٹی ثابت ہو جاتی ہے کمپلینٹ یا انویسٹیگیشن جو بھی وہ ادھر اگر بھیجتے ہیں کمپلینٹ ہی ہوتی ہے شکایت ہی ہوتی ہے اس پہ ہیوی پلنٹی ڈالنی چاہیے تاکہ اس طرح کے نا جھوٹی اور فریولس لٹیگیشن یا اپلیکیشن بند ہونی چاہیے. سر ماضی اور آج کی عدالتوں کے ججمنٹ سمیت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا فرق محسوس کرتے ہیں آپ ماضی کے ججمنٹ اور آج ماضی کے؟ کے اب دیکھیں وہ ججز بھی ماشاءاللہ دیکھیں آج کل جن کے نام ہیں جی کارنیلیس دیکھ لیں یا باقی دیکھ لیں جتنے نام ہیں ایسے نہیں نام کچھ نہ کچھ ان کی ججمنٹ بولتی آج بھی کتابوں کے اندر زندہ ہے. جی اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جو موجودہ ججز ہیں سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے وہ بالکل نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں وہ بھی اپنا کام بڑی ایمانداری سے کر رہے ہیں اور خاص طور کے میں سی جے پی صاحب کو میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کے چینل کے تصور سے کہ انہوں نے کافی اچھا سیٹ اپ لیا ہے اور ڈسپوزل کی اور کیسز کی بڑی تیزی سے فکسیشن کر رہے ہیں اور اللہ کرے کہ یہ اسی طرح چلے اور آنے والے دنوں میں بھی ذرا بہتر ہو. لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے. میرا تو ایک ہی ہے ان آئیدر وے. ججز کا اپنا کوئی کیس نہیں ہوتا پارٹیز کے کیس ہوتے ہیں. وکیلوں کے جو ہوتے ہیں پٹیشنر سائڈ سے ہوں یا رسپونڈنٹ سائڈ سے ہوں وہ ایک الگ بات ہے. نہ وکلا ہارتے ہیں کیس کلائنٹ کے کیس ہوتے ہیں. ان کا کیس کا جو بھی میرٹ میں فیصلہ کورٹس کرتی ہیں وہ کرتی رہیں گی انشاءاللہ. اسی میں ہماری سب کی سر کچھ شہادتیں موصول ہوئی ہیں کہ وکلا برادری کا کردار اپنے کلائنٹ کے ساتھ سیاستدانوں کی طرح سبز باغ دکھا کر بھاگے یہ رقم وصول کرتے ہیں. آپ کے خیال میں کلائنٹ ان کے مسائل حل کرنے میں پیش رہتے ہیں؟ دیکھیں جہاں تک یہ نا ہر جگہ اب 5 انگلی ایک جیسی نہیں ہوتی ہے. ہر ڈپارٹمنٹ میں آگے اٹھا کے دیکھ لیں اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی. برے تو نہیں کہوں گا مطلب کہ اس کو ان دا سینس دیکھیں کہ وہ ہوتے ہیں. باقی رہ گئی یہ جو اس طرح کی ہے کچھ عناصر ہیں ہمارے ان کی تعداد بڑی ہی کم ہے. پروفیشنل وکیل جو ہے نا وہ اپنی پروفیشنل فیس لیتا ہے کیس تیار کرتا ہے اور اس کو کورٹ کے سامنے کنڈکٹ کرتا ہے. باقی فیصلہ دینا تو دیکھیں وکیل جو ہے وکیل ہے وہ جج نہیں ہے. جج جو ہے ججوں نے اپنا ججز کرنی ہے وکلا نے اپنی ایڈوکیسی کرنی ہے. انہوں نے اپنے کیس آرگو کرنا ہے اس کے بعد ختم ہے. پھر جج جانے اور ان کا کام جانے. ہمارا کام اسی حد تک ہے. باقی رہی جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اگر وہ میں ان کو ٹھیکہ سمجھ لے یا اس طرح کر کے فکس کر کے یا کرتے ہیں میں بالکل اس کو غلط بات ہے. اس بات کو میں نہیں پسند کرتا اور کم از کم پروفیشنلی یہ نہیں ہونا چاہیے. سر جس وقت کلائنٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اپنا کیس لے کر تو کلائنٹ آپ کورٹ میں کیس دائر کرتے ہیں تو اس وقت گواہ جو ہے اپنی فیس بنانے کے لیے جھوٹی گواہی پیش کرتا ہے. جی تو اس موقع پر آپ کے کیا تاثرات ہوتے ہیں؟ دیکھیں جی یہ تو ٹرائل کورٹ کی باتیں آپ کر رہے ہیں. سول کورٹ میں کیسز ہوتے ہیں جھوٹے گواہ بھی ہوتے ہیں سچے بھی ہوتے ہیں. آپ دیکھیں نا وکیل کو ڈیفینیٹلی سیول سائڈ پہ جیسے میں کہہ رہا ہوں پتہ لگ جاتا ہے. دیکھیں یہ جو سیول کے کیسز ہوتے ہیں یہ پیپر جسٹس ہوتے ہیں کیونکہ یہ زبانی کچھ نہیں ہوتا. آپ نے کیس دیکھا ہے اس کو پڑھا ہے تیار کیا ہے اور اس میں جو بھی ایویڈنس وغیرہ بیسٹ ایفرٹس کر کے اپنے کلائنٹ کی وہ آپ کرتے ہیں. باقی تو ججز کا کام ہے کہ میری وہ آرگومنٹس یا میرے وہ جو شہادت ہے اس کو کتنا اس کو ویٹیج دیتے ہیں. اسی طرح رسپونڈنٹ یا پلینٹف دوسری طرف سے جو ڈیفینڈنٹ ہوتے ہیں سیول کورٹ میں ٹرائل کورٹ کی بات ہو رہی ہے وہ اپنے ڈیفینس میں جو چیزیں دینا چاہتے ہیں. تو باقی کام تو جج کا ہوتا ہے. میں اس چیز کو مجھے تو نہیں آج تک کوئی ایسا کوئی جج نظر آیا ہے یا کسی نے ایسا کہا ہو کہ جناب یہ کیس ہے آپ کا میں اس طرح کر دوں. آج تک کبھی نہیں ہوا الحمدللہ کبھی ایسا نہیں ہوا. اپنا پروفیشنلی اب ڈیوٹی انجام دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے.